very warm welcome to the show. پاکستان میں کرونا کی اس وقت جو سچویشن ہے وہ الارمنگ لیول پر پہنچ چکی ہے. ہم نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ آئندہ آنے والے ہفتے جو ہیں وہ ڈٹرمننگ فیکٹر ہیں. سو اب ہم اس فیز میں داخل ہو چکے ہیں جہاں پر یقیناً یہ تعداد بڑھ بھی رہی ہے, اور جو پریشر ہے وہ ہم کتنا سسٹین کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, یہ ہمیں آئندہ 1 یا 2 ہفتے میں واضح طور پہ پتہ چل جائے گا. آج ایک اور خبر AFI نیوز چینل کے آفس کی طرف سے آئی, جہاں پر رینڈم ٹیسٹنگ کے بعد ہمارے کچھ کولیگز میں کرونا وائرس پازیٹیو آیا. سو ہماری تمام دعائیں ان لوگوں کے ساتھ ہیں. اسی لیے بار بار ہم سب لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ابھی بھی لیزینس نہیں دکھانی. یہ معاملہ ابھی رکا نہیں ہے, تھما نہیں ہے, کرٹیل بھی نہیں ہوا, اور ابھی تک واضح بھی نہیں ہوا یہ کہاں تک جائے گا. ایک نظر اگر آپ اعداد و شمار پر ڈالیں, ملک میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 13,669 ہو گئی ہے. کرونا سے اموات کی تعداد 283 ہو چکی ہے. سندھ میں کرونا کے 4,956 مریض ہیں. پنجاب میں مریضوں کی تعداد 5,646 ہو گئی ہے. خیبر پختونخوا میں مریضوں کی تعداد 1,864 ہے. بلوچستان میں کرونا کے 781 مریض ہیں, جبکہ اسلام آباد میں مریضوں کی تعداد 245 ہے. اور جیسے جیسے یہ نمبر بڑھ رہا ہے اسی طریقے سے آپ کا ڈیتھ ریشیو بھی بڑھ رہا ہے. ہمارے ساتھ فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی موجود ہیں. تھینک یو سو مچ آن دا پروگرام عباسی صاحب. یہ سوال جب میں پوچھنے لگی ہوں, میں نے PMLN کے ہر لیڈر سے پوچھا, انتظار میں آپ کا کری تھی کہ عباسی صاحب آپ نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پارلیمنٹ کھول دی جائے اور آپ گارنٹی دیں گے کہ کسی کو کرونا نہیں ہوگا. سو مجھے وہ گارنٹی کا بتائے, انہیں لائٹ نوٹ, وہ کون سی گارنٹی, اور ہم کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں وہ گارنٹی. یہ ڈسٹنس ہے, میں آپ کے اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں نا, آپ 6 فٹ پہ ہیں, وہ کیمرہ مین 10-12 فٹ پہ ہے, وہ 8-10 فٹ پہ ہیں. SOPs جی, تو یہی چیز آپ نے وہاں بھی مینٹین کرنی ہے. ٹھیک, اگر آپ تراویح کی اجازت دے سکتے ہیں تو وہاں بھی, تو پارلیمنٹ تو بہت آسان ہے, اس کا تو ایکسیس بھی لمیٹڈ ہے. سارے ممبر نہ آئیں, ہر پارٹی کے کچھ لوگ آ جائیں اور وہاں پارٹی کی بات کر لیں, بے شک 20-20 فٹ کے فاصلے بیٹھ جائیں. بہت بڑا ہال ہے. 50+ سے وہ کہتے ہیں ذرا زیادہ خطرہ ہے, تو موسٹلی وہاں پہ ممبرز 50+ ہیں جن کے لیے یہ کافی خطرناک. وہ نہ آئے, جس کو خطرہ ہے وہ نہ آئے. ینگر ممبر کی تعداد زیادہ ہے. دیکھیں نا, یہ تو آپ کی آپشن ہے, آپ اسمبلی میں آئیں یا نہ آئیں. آپ اسمبلی میں ویسے بھی عارضی 50-60% ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی ایسی بہانے کی بات نہیں ہے. پارلیمنٹس ورچولی نہیں چل سکتی. پارلیمنٹ سے ایک ڈسپلے آف ایموشنز ہوتا ہے, وہاں جذبات کی بات ہوتی ہے, وہاں پہ گرمی سردی ہوتی ہے, غصہ دکھانا ہے. جی بالکل وہ ہوتا ہے. یہ کوئی ہماری ذاتی دشمنی نہیں ہوتی, یہ ذاتی جھگڑا نہیں ہوتا. تو پوری دنیا کی پارلیمنٹ چل رہی ہیں. پاکستان میں تو ہم نے, آپ بازار جا کے دیکھ لیں بازار میں کیا حالت ہے. آپ جائیں بازار ذرا, اسلام آباد کو آپ چھوڑ دیں, آپ بارکو چلے جائیں, آپ پنڈی چلے جائیں, راجہ بازار چلے جائیں. ابھی لوگ فیصلہ آباد سے آئے تھے, انہوں نے مجھے لائیو فلمیں دکھائیں فیصلہ آباد کی, تو بالکل معمول کے مطابق شہر چل رہے ہیں. رائٹ, سو یو آر سیئنگ کہ آلریڈی کوئی عمل نہیں کر رہا, تو پارلیمنٹ بھی کھول دیں جب باقی. نہیں, پارلیمنٹ میں تو آسان ہے نا. وہاں تو 100 آدمی نے آنا ہے, 150 آدمی آئیں گے, سارے ماسک پہن لیں, سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کے کرسیاں آپ نے دی ہوئی ہیں, ان کو اسائنڈ ہیں. ٹھیک ہے, وہ 12-12 فٹ کے فیصلے میں بیٹھ جائیں, پھر بھی آپ 100, 125, 150 آدمی آسانی سے بٹھا سکتے ہیں. سو جیسے کہ ہمارے آفس میں بھی ہو رہا ہے, آپ نے یہ بات کی, لیکن دوسری طرف پہ جب یہ سوال بار بار خاص طور پہ PTI کے لوگوں نے بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ اٹھایا کہ پھر شہباز شریف صاحب کے لیے رول فرق کیوں ہوگا کہ وہ نیب نہیں آ سکتے, وہاں پہ بھی SOPs فالو کر کے وہ آ سکتے ہیں. نیب SOPs, نیب ذمہ داری اٹھائے گی, SOPs فالو ہوں گے تو چلے جائیں گے. انہوں نے کہا نیب میں اجلت کون سی ہے, پہلے یہ بتائیں نا کہ کون سی ایسی جلدی ہے کہ شہباز شریف کا رمضان شریف میں اور کرونا کے اندر آنا ضروری ہے, جب وہ عدالتیں بند ہیں. آپ نے دوسرے کیسز میں تمام لوگوں کہا ہے کہ کرونا کے بعد ہم انویسٹیگیٹ کریں گے. تو اب شہباز شریف کی اجلت بتا دیں. لیڈرز اپوزیشن ہیں, جو کچھ آپ نے مانگا ہے 2 سال سے آپ کو دے رہے ہیں. اگر کوئی اضافی چیز مانگنی ہے, میں صرف یہ گزارش کروں گا, آپ شہباز شریف صاحب کی تفتیش کر لیں, لیکن وہاں کیمرہ لگا کر پاکستان کو عوام کے دکھائیں کہ آپ کیا سوال پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ میں نیب میں رہا ہوں نا, نیب کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ شخص کی بے عزتی کی جائے, فزیکلی کی جائے, عوام کے سامنے کی جائے. ہم نے اس کو بلا لیا. میں 70 دن رہا ہوں, مجھ سے ایک سوال کام کا نیب نے نہیں پوچھا.
سو بیسکلی آپ کے خیال سے پھر کیوں بلایا شہباز شریف صرف صاحب بےزتی کرنے کے لیے، دبانے کے لیے. سو آپ کے نہ جانے کی وجہ کرونا کا ایک ایکچوئل خطرہ ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بےزتی کریں گے؟ شہباز شریف صاحب کو ایکچوئل خطرہ ہے، کینسر سروائیور ہیں، ڈرگز لیتے ہیں، اس کو دبانے کے لیے امیون سسٹم ان کا ڈپریسڈ ہوتا ہے، تو ان کے لیے مشکل ہے. تو کوئی ایسی کوئی قیامت اگر آنے لگی ہے کہ شہباز صاحب نہیں آئیں گے جب کوئی اور شخص نہیں آ رہا، کیسز بند ہیں. میں خود 2 نیب کے کیسز میں ہوں، ٹھیک، ایک کراچی میں ہے، ایک اسلام آباد میں ہے. Yes. کیس کی ہیئرنگ نہیں ہوتی، رائٹ، جج نہیں آتا. ٹھیک. ٹھیک ہے، یہ ساری بات ہے. ایک اور معاملہ جو ہوا ہے کرونا کے دنوں میں وہ ہوا 18ویں ترمیم کے اوپر بحث ایک دفعہ دوبارہ شروع ہوئی جب سندھ گورنمنٹ جس بات پہ اعتراض کرتی رہی، وفاقی حکومت کہتی رہی کہ آپ 18ویں ترمیم کے بعد آزاد ہیں، خود مختار ہیں، آپ اپنے فیصلے خود کیجئے. بلاول بھٹو نے اس کا جواب کچھ یوں دیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں وفاقی حکومت 18ویں آئینی ترمیم کی غلط تشریح کر رہی ہے، اس طرح وہ ملک کے لیے ایک جامع حکمت عملی بنانے کی اپنی ذمہ داری سے دستبردار نہیں ہو سکتی. بلاول بھٹو کے مطابق ملکی قیادت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ قومی بحران کے موقع پر مشکل فیصلے لیں. یہ پہلی بار ہے کہ وفاق اور وزیر اعظم صوبوں سے لا تعلقی کا اظہار کرے ہیں. عباسی صاحب، پہلی بار ہے ایسا؟ 18ویں ترمیم بھی تو نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لا تعلق کی ہیں ہم سندھ سے. 18ویں ترمیم سب سے زیادہ پی ٹی آئی اٹھاتی تھی کے پی کے اندر. ٹھیک ہے جی کہ جی ہماری یہ رائٹ ہے جی، یہ گیس ہماری ہے جی، یہ فلاں آپ لے لیں، یہ ہمارے رائٹس ہیں جی، جو ہائیڈل کے رائٹس ہیں ہمارے ہیں. This is when you were the Prime Minister. جی ٹھیک. تو آج بھی وہی 18ویں ترمیم ہے. آئین کسی وقت ہی بدلا جا سکتا ہے ملک کی ضروریات کے مطابق. اگر کوئی ایسی مشکل ہے حکومت چلانے میں آئینی ترمیم کی وجہ سے، 18ویں ترمیم کی وجہ سے، نظر ثانی کا فیصلہ بہت بڑا فیصلہ ہے. نہیں، نظر ثانی کوئی بھی اکیلے تو نہیں کر سکتا نا. آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے. جی مدد نہیں، آپ کو ملک کو بتانا ہوگا کہ آپ کیوں چاہتے ہیں. آپ بتائیں. 18ویں ترمیم تو بڑی وسیع ترمیم ہے، بہت وسیع ترمیم ہے. بہرحال ہمارے جو آئینی ہسٹری ہے 73 سے شروع ہوئی، اس کے اندر سب سے بڑی ترمیم یعنی آئین بننے کے بعد وہ 18ویں ترمیم تھی. تو اس کی کون سی شکیں جو ہیں متصادم ہیں آج حکومت چلانے سے، یہ بتا دیں. صرف 18ویں ترمیم کہنا ناکافی ہے. سو ایز فارمر پرائم منسٹر جو وفاق کے نمائندے رہے ہیں، آپ کو لگا تھا 18ویں ترمیم کوئی ہنڈرنس تھی آپ کو ڈیلیور کرنے میں؟ نہیں، مجھے بالکل نہیں لگا، بلکہ میں تو اس کی کچھ کلیئرٹی چاہیے، اور وہ کلیئرٹی بھی آپ ترمیم کے بغیر بھی کر سکتے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن میں. مثلا کہاں کلیئرٹی چاہیے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ایجوکیشن چاہیے. میں آپ کو گیس بہت بڑا ایشو ہے اس کے اندر. تو گیس کی ملکیت کی بات ہے کہ گیس صوبوں کی ملکیت ہے. ٹھیک. تو میں نے کہا کہ صوبے گیس لے لیں. کس طریقے سے؟ وہ لینا نہیں چاہتے. اوکے، وہ لینا نہیں چاہتے. اوکے، رائٹ. کیونکہ اس طرح بجلی ہے، آپ کی ہائیڈل بجلی ہے، آپ رکھ لیں. آپ مجھ سے رائلٹیز نہ مانگیں. بنائے وفاق نے ہے. ڈیم پہ جب جیسے تربیلا ڈیم ہے، اس پہ تقریباً 7 سال آپ کی تقریباً پوری پی ایس ڈی پی ملک کی اس پہ لگتی رہی. اب ڈیم بن گیا، وہ بجلی بناتا ہے. اس کے بعد 73 کا آئین آ گیا. صوبہ کہتا ہے جی یہ اس کی بجلی میری ملکیت ہے، مجھے رائلٹی پے کریں. تو میں اسے کہوں گا کہ بھائی آپ اس کی قیمت ادا کر دیں ڈیم کی، آپ بجلی آپ کی ملکیت ہے، جس کو مرضی بیچیں. تو یہ کلیئرٹی بہت سی معاملات میں چاہیے. یعنی آج صوبے صرف یہ کر رہے ہیں کہ وہ 18ویں ترمیم کے اندر جو فائدے ان کو ملے ہیں وہ ذمہ داری اٹھاتے ہیں، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. تو آپ نے ان کو ذمہ داری دینی ہے. 18ویں ترمیم ختم کرنے کا مقصد نہیں ہے. آپ ذمہ داری دیں. آپ گیس کی کمپنی یا بجلی کی کمپنی ان کے حوالے کر دیں، یہ آپ کی کمپنی ہے، آپ چلائیں. سو بیسیکلی گورنمنٹ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ نظر ثانی کر لیں. وہ یہ تو نہیں کرے اس کو اسٹرائک آف کر دیتے ہیں. تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. You think this should be done. So you agree with PTI. نظر ثانی کا جو گورنمنٹ سے میں نے سنی ہے بات، وہ کہتے ہیں اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، یہ غلط ہوئی ہے. یہ کہا ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں. کون سے لوگ؟ اگر نظر ثانی نہیں، میں نے سنا ہے مختلف وزراء ہیں اور وزیر بھی ایسے ان کو علم نہیں ہوتا بات کیا کر رہے ہیں، کچھ اور لوگ بھی کیونکہ بات کرنی ضروری ہوتی ہے. کچھ اور لوگ بھی کہتے ہیں، کچھ خاص لوگ بھی کہتے ہیں. خاص کون سے؟ کوئی خاص قسم کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ ختم ہو جانے چاہیے. جو نہیں، میں تو جو لوگ
حکومت میں ان کی بات کر رہا ہوں نا, یا اپنی بات کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, کہ آئینی ترمیم میں آپ بتا دیں, اگر پوری ختم کر دیں تو بتا دیں جی پوری ترمیم ہی ٹھیک نہیں تھی, ختم کر دیتے, بٹ یو وجوہات بتا دیں. سو بیسکلی کیونکہ سندھ سے جو رسپانس آئے گا, لیکن ارلیئر ہم نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ پیپلز پارٹیز کے اوپر بہت سینٹیمنٹل ہو جاتی ہے, دے ویری سینسٹیو اباؤٹ دیٹ. بٹ فرام پی ایم ایل این کا پوائنٹ آف ویو کیا ہوگا؟ آپ کہہ رہے نظر ثانی کر لیں, لے آئیں ٹیبل پر جہاں پی ایم ایل این نے یہ پاس کی تھی, ٹھیک ہے, یہ تو ہماری ترمیم تھی نا, سب کی ترمیم ہے, اس میں سارے شامل ہیں. تو اب اس میں اگر نظر ثانی کی ضرورت ہے, جو بھی چاہتا ہے وہ بتا دے کہ کیا نظر ثانی کرنی ہے, یہ تو بتائیں نا. ٹھیک ہے, اگر مجھ سے آپ کہتے ہیں, میں آپ کو بہت سی چیزیں بتاؤں گا, نظر ثانی کی ضرورت ہے, کلیئرٹی کی ضرورت ہے, اور ان ترامیم سے 18ویں ترمیم کا ایفیکٹ بڑھے گا, کم نہیں ہوگا. 18ویں ترمیم بنیادی طور پہ وفاق کی ذمہ داریاں اور وفاق کی اتھارٹی جو تھی وہ صوبوں کو منتقل کی گئی, یہ اس کی بنیاد تھی. ٹھیک ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے, کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی میں 18ویں ترمیم کو مزید مستحکم کرنا چاہتا ہوں فرام پروونسز پوائنٹ آف ویو. ٹھیک, آپ کہتے ہیں اور پاور فرام دی گورننس پوائنٹ آف ویو. لیکن جو اس میں ایک سیدھا میتھمیٹک کرتے ہیں وہ کہ ہمارے پاس پیسے بچتے ہی نہیں ہے 18ویں ترمیم کے بعد, یہ بات صحیح ہے؟ 18ویں ترمیم کا پیسوں سے کوئی تعلق نہیں. یہ بات وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے نہ ترمیم پڑھی ہے نہ ان کو پتہ ہے کہ ترمیم ہے کیا. میں نے یہ کہا نا, باتیں یہاں سارے کرتے ہیں. 18ویں ترمیم کا پیسوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. 18ویں ترمیم میں شاید مجھے غلطی ہو, ایک شک ہے کہ جو این ایس سی ایوارڈ ہے اس کے اندر کمی نہیں ہوگی. جو جس سطح پر آج ہے اس سے آپ صوبوں کو جو شیئر دیتے ہیں وہ کم نہیں کریں گے. ٹھیک, یہ بات ہے. And that's not related to the budget you're saying? Not directly, کیونکہ اس سے پہلے بھی کبھی کمی تو ہوئی نہیں تھی این ایس سی ایوارڈ میں. جو پیسوں کی بات ہے وہ این ایف سی ایوارڈ میں ڈٹرمن ہو سکتی ہے. ٹھیک, آج اگر سارے صوبے کہیں کہ ہم کوئی پیسہ وفاق سے نہیں لیں گے, این ایف سی ایوارڈ نیا جاری کر دیں, اس میں وہ 18ویں ترمیم کی وہ شک آئے گی. ٹھیک, فرض کریں صوبے کہتے ہیں کہ ہم کوئی پیسہ نہیں لینا چاہتے, لیکن پھر وہ شک آئے گی, 18ویں ترمیم ہے کسی اور قانون میں ہے کہ آپ اس میں ایک منفی تبدیلی صوبوں کے حوالے سے شیئر میں نہیں کر سکتے. ٹھیک, we will take a break and we will be right back. And welcome back. خاقان بھائی صاحب, آپ نے ضرور سہیل وڑائچ صاحب کا آرٹیکل پڑھا ہوگا, اس سے بہت زیادہ ڈسکشن ہوئی, جس میں خاص طور پہ ابھی ہم شہباز شریف صاحب کا ڈسکس کر رہے تھے. ان کے حوالے سے انہوں نے کچھ باتیں کی, انہوں نے کہا بہت سارے سوالات تھے, میں ان سے پوچھنا چاہتا تھا, اور انہیں پتہ چلی مثلاً انہوں نے یہ بات کی کہ وہ فوج, اب میں ان کو کوٹ کر رہی ہوں, کہ وہ فوج سے محاذ آرائی کے سخت مخالف ہیں اور ساتھ ہی وہ فوج سے بنا کر رکھنے کے بھی قائل ہیں. یہ بات تو ٹھیک ہوگی شہباز شریف صاحب کے بارے میں. وہ بتاتے ہیں کہ الیکشن سے 1 ماہ قبل تک ان کی طاقتور حلقوں سے ملاقاتوں میں کیبنٹ کے نام تک فائنل ہو رہے تھے. 2 نامور صحافیوں نے اگلا وزیر اعظم بنائے جانے کا پیغام لے کر آئے تھے. ان کا خیال ہے کہ ایسی میٹنگز عمران خان سے بھی ہوتی ہوں گی, لیکن الیکشن سے 1 ماہ پہلے تک یہی لگتا تھا کہ اگلا وزیر اعظم نون لیگ سے ہوگا اور شہباز شریف ہی چوائس تھے, اصل مسئلہ بیانیے کا تھا. یہ بڑی اہم بات ہے. Is that true? دیکھیں, ٹروتھ جو ہے یا شہباز شریف صاحب بتا سکتے ہیں یا سہیل وڑائچ صاحب بتائیں گے ان کی کیا بات ہوئی ہے. سہیل وڑائچ صاحب نے لکھ دی ہے. اب جہاں تک یہ بات ہے, فوج سے کوئی محاذ آرائی کبھی پی ایم ایل این کی نہیں ہوئی. اگر کوئی محاذ آرائی ہے تو کوئی بتا دے, اس کو ختم کر دینا چاہیے. محاذ آرائی کی گنجائش نہیں ہے. نون لیگ سیاست کرتی ہے, فوج کی اپنی ذمہ داریاں ہیں, اس میں محاذ آرائی کی کیا بات ہے؟ سہیل وڑائچ صاحب اگر کوئی بات لکھ رہے ہیں تو I'm sure اس کے اندر میں یہ کہہ رہا ہوں نا, اسی لیے اس بات کی کیا حقیقت ہے یہ وہی بتائیں گے. جہاں تک الیکشن کے معاملے کی بات ہے, وہ بات کم از کم میری سمجھ سے باہر ہے, اس لیے کہ 31 مئی تک میں وزیر اعظم تھا, تو کوئی ایسی بات میری نالج میں نہیں ہے. You're saying کہ آپ کو نہیں لگ رہا تھا کہ پی ایم ایل این جیت جائے گی. What did you think? نہیں, الیکشن کی بات تو اور ہے نا. میں 31 مئی تک جو بات اس میں ہے کہ جو میری سمجھ میں آئی ہے کہ نون لیگ کی کوئی بات ہو رہی تھی اسٹیبلشمنٹ سے, اور یہ فیصلہ ہو گیا تھا کابینہ کون ہوگی, اور 2 جرنلسٹ پتہ نہیں ان کا کیا رول ہے. تو یہ معاملہ یا اسٹیبلشمنٹ جانتی ہے یا شہباز شریف صاحب جانتے ہیں, یا 2 جرنلسٹ جانتے ہیں. یہ ان سے پوچھ لیں,
آپ کیسے ہو سکتا ہے آپ کیبنٹ میں نہ ہو؟ آپ کو تو پرائم منسٹر ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر پرائم منسٹر بھی نہیں تھے تو کیبنٹ میں تو ضرور ہوتے ہیں۔ 31 مئی تک مجھے کوئی علم نہیں ہے ایسی بات کا، نہ مجھے آج تک علم تھا، یہ میں نے پہلی دفعہ اس اخبار میں پڑھا ہے۔ عباسی صاحب اتنے زیادہ بے خبر تو آپ نہیں ہیں۔ نہیں میں اتنا ہوں، یقین کریں، اتنے زیادہ بے خبر، اب میں بتا رہا ہوں، میں جھوٹ تو نہیں بولوں گا۔ 99 میں تھے آپ اتنے بے خبر، ابھی بھی اتنے بے خبر تھے، اس میں دفعہ بھی۔ ہمیشہ ہی بے خبر رہا ہوں، میں ان چیزوں میں میرا زیادہ یقین نہیں ہے۔ اس قسم کی باتیں اگر ہوتی بھی ہیں وہ ہمیشہ ملک کے لیے مضر ثابت ہوتی ہے۔ کس قسم کی بات ہے؟ جو یہ ڈیلز اسٹیبلشمنٹ اور یہ ڈیل اور وہ ڈیل، یہ مشکل ہے۔ پی ایم ایل این نے کبھی اگر یہ درست ہے، یہ بات درست ہے، یہ تو بتائیں نا، پہلی ڈیل تو نہیں تھی پی ایم ایل این کی، کبھی نہیں ہوئی پی ایم ایل این کی ماضی میں بالکل غلطیاں ہوئی ہیں، سب سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے معافی مانگی ہے، ہم نے توبہ کی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک آئین کے مطابق چلے، ہم تو یہ چاہتے ہیں۔ سو یو سینگ کہ ابھی ماضی قریب میں کوئی ڈیل اگر ہوئی ہے تو یہ سہیل وڑائچ صاحب کو شاید پتا ہو، آپ کو نہیں پتا؟ سہیل وڑائچ صاحب جانتے ہیں، اگر شہباز صاحب نے کہا ہے تو وہ جانتے ہیں، 2 جرنلسٹ جانتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ جانتی ہے۔ آپ نے پوچھا تھا شاید عباسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ ڈیڈ یو آسک شہباز شریف کہ یہ آرٹیکل چھپائی کیا حقیقت ہے اس بارے؟ نہیں، میں نے ان سے ڈائریکٹلی نہیں پوچھا۔ پوچھنا نہیں چاہیے آپ کو؟ میں پوچھوں گا۔ دیکھیں آرٹیکل چھپتے رہتے ہیں۔ سہیل وڑائچ صاحب چونکہ ایک ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن باتیں جب آپ نے ذاتی طور پہ ڈائریکٹ انٹرویو، اور انہوں نے لکھا بھی ہے کہ میں نے ڈائریکٹ ان کی باتیں کوٹ نہیں کی، جو میری سمجھ میں آیا وہ میں نے لکھی ہے، تو اس میں شاید کبھی کبھی کچھ بات رہ جاتی ہے یا بات زیادہ لکھی جاتی ہے۔ اس کی میں بات کروں گا شہباز صاحب سے کہ اس کی وضاحت ضروری ہے کہ کس کانٹیکسٹ میں یہ انٹرویو ہوا اور اس میں کیا، کیونکہ اگر اس کا ڈینائل نہیں ہے تو ایوریبڈی ول ایکسپٹ اٹ ایز ٹروتھ۔ ڈینائل تو دیکھیں اتنی اخباریں روز باتیں لکھتی ہیں، میرے بارے میں لکھی، میں کبھی ڈینائی نہیں کرتے، اتنا ٹائم میرے پاس نہیں ہے کہ سینکڑوں اخباریں ہیں، 100 ٹی وی چینل ہیں، سارا دن ڈینائل ہی کرتے رہیں۔ تو لیکن ڈیفینیٹلی اس کی کلیریفیکیشن ضروری ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ یہ حقائق پر مبنی بات ہے، یہ ماضی کی بات ہے، مستقبل کی بات تو ہے نہیں۔ رائٹ، یہ تو ایونٹس ہو چکے ہیں۔ بٹ یو شوڈ اسٹل نو کہ کیا ہوا تھا۔ نہیں مجھے نہیں پتا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، مجھے اس کا اگر ایک رتی بھر بھی علم ہوتا تو میں کہتا ہاں اس میں یہ بات ہوئی یا نہیں۔ کسی نے تو آپ کو پارٹی سے کال کی ہوگی کہ یہ آپ نے آرٹیکل پڑھا ہے، دیکھیں یہ کیا چھپا ہے، کسی نے تو کہا ہوگا۔ نہیں، لوگ پوچھتے ہیں، جیسے آپ پوچھ رہے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں، میرا جواب وہی ہوتا ہے جو آپ کو دیا ہے۔ چلے میں شہباز شریف صاحب سے ریکویسٹ کر لیتی ہوں یہاں پر کہ اگر آپ عباسی صاحب کو بتا دیں تو پھر نیکسٹ انٹرویو میں آپ مجھے بتائیں گے۔ پرومس ہے وہ اگر انٹرویو دیں گے سہیل وڑائچ صاحب کو بلا لیں، سہیل وڑائچ صاحب کو بلا لیں۔ وہ تو کہتے ہیں میں نے آن ریکارڈ بات کی ہے اور میں قائم ہوں اس کے اوپر، ان سے وہ اس بات پہ قائم ہے وہ۔ سو اب آپ میں نے دیکھیں یہی کہ آپ اس کے شروع میں جو سہیل وڑائچ صاحب نے لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بات چیت ہوئی ہے اور اس کے جو الفاظ ہیں وہ میرے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے الفاظ کے بیانیے میں یا مطلب میں کچھ فرق رہ گیا ہو، اس کی وضاحت ضروری ہے۔ 2 جرنلسٹ کی جگہ 4 ہو، کیبنٹ کے نام کی جگہ کچھ اور ہو، اس طرح کا فرق ہو سکتا ہے کہ ملاقات تو ہوئی ہوگی، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ملاقات نہ ہوئی ہو۔ اور اس سے اگر یہ حقیقت ہے پھر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ حکومت جو ہے یہ ایک ڈیل کے ذریعے آئی ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے پوری کوشش کی ڈیل کرنے کی اور آپ کو نہیں ملا تو اس لیے آپ نے بالکل، اگر یہ ثابت ہوتا ہے تو اس کا جواب چاہیے، پھر اس کا جواب ہونا چاہیے، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سو اب ہم آ جاتے ہیں جو حکومت اس وقت کر رہی ہے کرونا کے فیکٹریز کے لیے۔ ایک پیکج کا اناؤنس کیا انہوں نے، راشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کے خیال سے ٹھیک کوششیں ہیں حکومت کی ابھی تک؟ دیکھیں جو حکومت کی کوشش ہے ہم اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں، پہلی بات یہ ہے، اگر وہ عوام کی بہبود کے لیے ہے، اگر سیاست کھیلنے کے لیے ہے وہ درست نہیں ہے۔ ہم نے پہلے دن حکومت کو کہا تھا اپوزیشن کو ساتھ رکھیں، اس وقت ملک کو ایک بیانیہ چاہیے، اس ملک کو ایک فیس چاہیے، ساری اپوزیشن حکومت اکٹھی ہو، وہ اس کا حکومت نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ کرونا پہ ایک بیانیہ نہیں ہے آپ کے خیال سے؟ سب کہہ رہے ہیں کہ کرونا کی احتیاط کریں۔ میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں، آج 3 مہینے سے زیادہ، یہ تقریباً 3 مہینے اور 2 ہفتے ہو گئے، ہے کیا پاکستان کا بیانیہ ہے کیا؟ ٹھیک ہے، یو سینگ کہ پتہ نہیں چلا، وہ کہے بیانیہ انٹرسٹنگ تھا، انہوں نے کہا لاک ڈاؤن نہیں کریں گے، مگر لاک ڈاؤن ہو گیا۔ پھر جب لاک ڈاؤن ہو رہا تھا تو ایک دم سے لاک ڈاؤن ایز آؤٹ جی، اب لاک ڈاؤن جب حکومت کہہ رہی ہے تو لاک ڈاؤن نہیں ہے، اب لاک ڈاؤن نہیں ہے۔ ٹھیک، سو تھوڑا سا تضاد تو ہے، تضاد تھوڑا سا ہے، امپلیمنٹیشن میں تھوڑا سا تضاد سمجھتی ہے۔ ٹھیک، پرائم منسٹر تقریر کرتا ہے نیشنل ٹی وی پر
کہ میں لاک ڈاؤن نہیں کروں گا. 10 منٹ اسے بتایا کرفیو کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ کرفیو اور لاک ڈاؤن میں فرق کیا ہوتا ہے. کرفیو میں لاک ڈاؤن کا ایک طریقہ ہے لیکن ایکسٹریم طریقہ ہے. ٹھیک ہے. آج تک حکومت یہ نہیں بتا سکی کہ اس کی اسٹریٹجی کیا ہے. آپ نے میرے پچھلے پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ لاک ڈاؤن کہیں اور سے ہوا ہے. آپ نے کہا تھا if you remember. حکومت پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن میں نہیں کروں گا واضح طور پہ. ٹھیک. جب وہ گھر جاتا ہے اس کے گھر کے باہر اس کے گیٹ کے باہر کرفیو تھا. ٹھیک. سو ریلیٹڈ ٹو دیٹ آپ نے پڑھی ہوگی فائنینشیل ٹائمز کی خبر. وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کی فوج نے کرونا وائرس سے نمٹنے میں ناکام حکمت عملی بنانے پر وزیر اعظم عمران خان کو سائیڈ لائن کر دیا ہے اور اس وقت تمام اہم فیصلے کرونا ریلیٹڈ فوج کر رہی ہے. دس واز ان فائنینشیل ٹائمز. اٹ واز ریلیٹڈ ٹو واٹ یو سیڈ. اس لیے مجھے یاد آ گئی یہ بات. آپ نے فوج کا تو نہیں کہا تھا لیکن آپ نے کہا تھا گورنمنٹ نے نہیں کیا. یہ اسپیکولیشن اس میں مناسب بات نہیں ہے. جس نے بھی کیا ہے ٹھیک کیا ہے. لاک ڈاؤن کی ضرورت کرونا کا ایک ہی کاؤنٹر ہے, ایک ہی علاج ہے, وہ لاک ڈاؤن ہے. پوری دنیا نے کیا ہے اور پوری دنیا ایز آؤٹ کر رہی ہے. جتنی آپ سختی کریں گے جتنی سختی کریں گے اتنے اس کے ریزلٹس بہتر آئیں گے. ٹھیک. جب آپ کا انفیکشن ریٹ سٹیبلائز کر جائے, نیچے آنا شروع ہو جائے, آپ لاک ڈاؤن کو ایز کرنا شروع کرتے ہیں. صحیح. جو کہ ہمارا تو اوپر جا رہا ہے. جی اب جب اوپر جا رہا ہے, جب ضرورت تھی ہم نے لاک ڈاؤن کیا نہیں, پھر لاک ڈاؤن ہو گیا حکومت کی مرضی کے بغیر. ٹھیک ہے. پھر اب انفیکشن ریٹ اوپر جا رہا ہے اور لاک ڈاؤن تقریباً ایفیکٹولی پاکستان میں ختم ہو چکا ہے. لوگ تو لگ رہا ہے پکنک منا رہے ہیں. ہیو یو نوٹس؟ پکنک سے زیادہ اب تو آپ بھاراکو جیسا علاقہ جہاں سب سے زیادہ کیسز تھے, آپ جائیں, میں 3-4 دن پہلے گیا تھا, وہاں زندگی معمول کے مطابق ہے. آدھے لوگ ماسک بھی بغیر ہیں. رائٹ. تو اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے, ماسک کو انفورس کر لیں. ٹھیک ہے. اس کو کوئی اسٹریٹجی تو ہو نا. رائٹ. آج تک کوئی اسٹریٹجی وفاقی حکومت صوبوں کو ساتھ ملا کر کوارڈینیشن کر کے نہیں دے سکتی. ایک کوشچن کسی اور نے یہ ریز کیا, آئی تھنک اٹس اے ویری ویلڈ کوشچن, کہ اگر لاک ڈاؤن ختم ہو گیا تو پھر اب راشن کیوں بانٹ رہے ہیں؟ کیونکہ راشن تو لاک ڈاؤن میں بانٹنا تھا. جی نہیں, دیکھیں نا, یہ تو ساری باتیں ہیں نا کہ آپ کی اسٹریٹجی کوئی نہیں ہے. آپ ایڈ ہاک میجرز لیتے ہیں, آپ ان کو ٹارگیٹ کسی کو نہیں کرتے, آپ سیاست کھیل رہے ہیں پیسوں سے, حکومتی پیسے سے سیاست کھیلی جا رہی ہے. کبھی ٹائیگر فورس بنا رہے ہیں کہ یہ کھانا پہنچائے گی. بھئی کھانا کس کو پہنچائے گی؟ پورا پاکستان تو خود کھانا لینے جاتا ہے. آپ کا کام تھا ریلیف دیتے. پارشل لاک ڈاؤن ابھی بہت ساری جگہ بند ہے, ہر جگہ نہیں کھلی. مثلا موبائل فونز کی شاپس بند ہیں, ریسٹورنٹس میں کوئی واک ان نہیں کر رہا, ٹیک اویز ہیں. اسلام آباد سے باہر جائیں, اوکے, آپ راجہ بازار چلی جائیں, آپ بھاراکو چلی جائیں. مجھے بھی فیصل آباد کے فوٹو لوگوں نے دکھائے. ٹھیک. لاک ڈاؤن تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. آس آر ویورز آلسو کہ ہمیں بھیجیں ویڈیو کلپس اگر وہاں پہ جگہیں کھلی نہیں ہے. بٹ کمنگ ٹو فائنینشیل ٹائم سٹوری, یہ لگ نہیں رہا کہ جب کوئی بات نہیں ہوتی تو ایک خبر چھوڑ دی جاتی ہے اگین سول ملٹری کے حوالے سے, جبکہ کوئی واضح ثبوت نہیں ہے. لگتا یہ ہے کہ سول ملٹری از ایبسولوٹلی آن ون پیج. دیکھیں, میں ان چیزوں پہ اسپیکولیٹ نہیں کرتا فرینکلی. یہ جب سے پاکستان بنا ہے, فوج کا ایک رول رہا ہے حکومت کے اندر, ہمارے امریت بھی آئی ہے, مارشاء اللہ بھی لگے ہیں, فوج کا ایک اثر ہے سیاست میں. اس کے مطابق ہی آج بھی حکومت کے پہ اثر ہے فوج کا. اگر کوئی اس کو ڈینائی کرتا ہے تو بات مناسب نہیں ہے. کیا وہ اثر منفی ہے, کیا وہ اثر مثبت ہے, یہ تاریخ ہی بتا سکے گی. لیکن یہ واضح حقیقت ہے کہ آج حکومت ناکام ہو چکی ہے اور فوج کو بلانا پڑا. یہ جو اسلام آباد نے ان ایڈ آف سول فورسز جو ہیں, فوج کو بلایا گیا تھا. ٹھیک. یہاں کے منسٹر انٹیریئر نے, چیف کمشنر نے خط لکھا. صحیح. اسی طرح کراچی میں بھی خط لکھا گیا, اسی طرح لاہور میں بھی خط لکھا گیا. پر آئی تھنک آپ لوگوں کی گورنمنٹ ہوتی ہے, آپ ہی کر رہے ہوتے ہیں. جی بالکل کر رہے ہوتے. اگر ضرورت ہوتی, دیکھیں اگر ہماری حکومت ہوتی, ہم سب کو اکٹھا کر کے ایک یونیفائڈ نیشنل اسٹریٹجی بناتے. ٹھیک ہے. یہ 2 دن کا کام ہے, لمبا کام نہیں ہے. دنیا کا تجربہ آپ کے سامنے ہے, آپ نے کرنا کیا ہے. چند چیزیں آپ نے کرنی ہوتی ہیں. آج تک وہ بنیادی فیصلے نہیں ہو سکے. رائٹ. اینڈ وی ول ٹیک اے بریک ہیئر اینڈ اس کے بعد بات کریں گے 25 اپریل آئی بھی اور چلی بھی گئی. ہوا کیا چینی کی جو رپورٹ آئی تھی اس کے حوالے سے, رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. عباسی صاحب, آپ سے بھی 25 اپریل کی بات ہوئی تھی کہ کیا کیا فیصلے لیں گے. آپ کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ پھر سب کے حوالے سے ڈیسیجنز لیے جائے, لیکن وہ تو آئین پبلک ہونا تھا, بڑے وعدے ہوئے تھے, کچھ ہوا نہیں.
وجہ کیا ہوگی اس کی؟ یہ وجہ تو وہی بتائیں گے جو کمیشن بنا ہے. دیکھیں بنیادی خرابیاں ہیں. ایک کمیٹی بنائی گئی, اس نے ایک رپورٹ دی. ٹھیک. اب ایک کمیشن اگر بنانا تھا تو کمیشن انڈیپینڈنٹ ہوتا. یہ کمیشن انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. یہ وہی لوگ جنہوں نے رپورٹ بنائی ہے, اس کمیٹی کا چیئرمین بھی وہی, کمیشن کا چیئرمین بھی وہی. وہ 2 ممبر یہاں بھی ممبر ہیں اور 3 ممبر شاید اضافی ڈالے گئے ہیں. تو انہوں نے اپنی رپورٹ کی نفی کریں گے. رپورٹ کو اگر آپ پڑھیں اس میں ہر بات لکھی ہوئی ہے کہ ملوں کا فورنزک انالیسس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. صرف یہ ہے. ٹھیک ہے. یہ بات ملوں کی نہیں ہے. یہ جو سارا معاملہ ہے اس کمیشن کا, اس کا صرف ایک مقصد ہے, اس کمیٹی کا بھی اس کمیشن کا بھی, کہ جو اصل مجرم ہیں جنہوں نے یہ سارا معاملہ کیا ان کو بچایا جا سکے. ٹھیک ہے. یہ مقصد ہے. یہ لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ لگ نہیں رہا ہے, یہ حقیقت ہے. Right, کیونکہ جنہوں نے یہ خرابی پیدا کی ہے ان کے نام نہ کمیٹی میں ہیں نہ کمیشن نے ان کو بنایا. That's your opinion کہ پرائم منسٹر چیف منسٹر ہیں. میرا اوپینین نہیں ہے, میں تو خرابی کی بات کر رہا ہوں نا. خرابی کیا ہوئی؟ کمیشن کس مقصد کا ہے کہ چینی کی قیمتیں بڑھ گئی. یہ اور تو کوئی مقصد نہیں ہے نا. کوئی ہم نے یہ تو نہیں پوچھنا کہ مل کس نے لگائی ہے, مل نے پروفٹ بنائے ہے, مل نے کرپشن کی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چینی کی قیمت بڑھنے کی صرف ایک وجہ ہے, آپ نے ایکسپورٹ کی اجازت دی جبکہ آپ کے پاس سرپلس نہیں تھا. ٹھیک ہے. جب قیمتیں بڑھنی شروع ہو گئیں آپ نے پھر اجازت دی ایکسپورٹ کی, اور آپ 1 سال تک دیکھتے رہے کہ قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور ایکسپورٹ ہوتی گئی. یہ ملوں کا قصور نہیں ہے. ای سی سی میں فیصلہ ہوتا ہے, اس کو ہیڈ کرتا ہے فائنانس منسٹر. اس کے بعد کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تھی سرپلس چینی, ایکسپورٹ کے بعد بھی تھی تو پھر قیمتیں کیوں بڑھی ہیں؟ یہی تو سوال. ہر مہینے میں ای سی سی کی میٹنگ ہوتی ہے, وہاں اعداد و شمار آتے ہیں, وہاں منسٹر بتاتا ہے آ کے اگر چینی کی قیمت بڑھ رہی ہے. چینی کی قیمت تقریباً 50 سے 66 ہو گئی تھی 2 مہینے کے اندر. پھر آپ نے پھر 1 لاکھ ٹن کی اجازت دے دی. ٹھیک ہے. تو قیمتیں نہیں بڑھ رہی تھیں, ٹھیک, شارٹیجز نہیں تھی. رائٹ. تو اس کے